حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرض إمام زماننا وولي أمرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال مولانا الحسين بن علي عليهما السلام إن الناس عبيد الدنيا والدين ليق على ألسنتهم يعوتونه ما درت معايشهم فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون صدق مولانا الحسين بن علي عليهما السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سید الشہداء اس حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمام لوگ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے غلام ہیں، اور دین ان کی صرف زبانوں پر چپکا ہوا ہے جسے وہ گھماتے رہتے ہیں زبان پر، یعنی لطف لیتے رہتے ہیں جب تک ان کی زندگی چلتی رہتی ہے، لیکن جب ان کا امتحان لیا جاتا ہے تو بہت کم دیدار افراد بچتے ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی دیدار ہوتے ہیں اور جو ہر حالت میں دین کو پریکٹس کرتے ہیں، چاہے
جیسی مصیبت آ جائے وہ اپنے دین پر باقی رہتے ہیں۔ گفتگو چل رہی تھی روح کی اور غفلت کس طرح دور کی جاتی ہے، لیکن آج جیسے ہی یہاں حاضر ہوئے تو ہمارے بزرگ جناب مشتاق لادھی والا صاحب نے بہت اچھا سوال کیا روح کے متعلق، اس لیے لازم سمجھتے ہیں اس کا جواب دیں، موضوع سے متعلق ہے اور سوال بھی اچھا ہے، اور اس طرح سوال سن کے اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ جیسے کل عرض کیا تھا کہ اطمینان بھی ہوتا ہے کہ لوگ سن رہے ہیں، سو نہیں رہے ہیں، ایک اطمینان ہو جاتا ہے۔ سوال ان کا یہ تھا کہ جب ہم لوگ سوتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ روح کو قبض کرتا ہے سوتے وقت، تو یہ ان کا سوال تھا۔ تو پھر جو روح لے لیتا ہے تو پھر واپس آتی ہے روح، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غالباً سوال کا مفہوم یہی تھا۔ تو قرآن کی آیت جو ہے وہ جس کا انہوں نے ذکر کیا تھا وہ سورہ زمر کی آیت ہے، اور وہ آیت اس طرح کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، یعنی اللہ روحوں کو بلکہ نفسوں کو یعنی انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، لیکن عام طور سے لوگ صرف 2 تک رکھتے ہیں، بیکاز تیسری منزل تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، تھوڑا ٹف ہے لوگوں کے سمجھنے کے لیے، اس لیے وہ 3rd لیول پہ ڈسکشن ہوتا نہیں ہے۔ لیکن روایات میں اہل بیت علیہ السلام نے جس چیز کی تعلیم دی ہے، انسان 3 چیزوں سے بنا ہے، ایک کو کہتے ہیں نفس، دوسرے کو کہتے ہیں روح، اور تیسرے کو کہتے ہیں بدن۔ انسان ان تین چیزوں سے انسان بنا ہوا ہے، یہ یاد رکھیے گا، 3 چیزوں سے، نفس، روح اور بدن۔ جس طرح بدن کی مدبر اور کنٹرولر روح ہے، اس طرح روح کی کنٹرولر نفس ہے۔ جس طرح بدن کی کنٹرولر روح ہے، اس طرح روح کی کنٹرولر نفس ہے۔ تو یہاں قرآن کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ موت کے وقت نفس کو قبض کرتا ہے، نفس کو، والتی لم تمت فی منامها، اور جو مرتا نہیں ہے تو اس کی روح کو، اس کے نفس کو اس کے نیند میں قبض کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ فرق ہے، یعنی جو چیز نیند میں قبض کی جاتی ہے وہ نفس ہے۔ نفس کیا ہے؟ وہ روح العقل ہے، روح العقل ہے، یعنی انسان جب سوتا ہے تو روح الحیات تو اس کے جسم میں باقی رہتی ہے، روح الحیات اس کے جسم میں باقی رہتی ہے جب انسان سوتا ہے، ورنہ تو پوری طرح مر جائے، اس دنیا سے ہی چلا جائے۔ لیکن بہرحال جب وہ سوتا ہے تو نیند میں بات بھی کرتا ہے، ہاتھ پاؤں بھی چلاتا ہے، کروٹیں بھی بدلتا رہتا ہے، اور پھر اٹھتا بھی ہے تھوڑی دیر پھر سو جاتا ہے، یہ سب چیز تو خیر چلتی رہتی ہے نیند میں۔ تو یعنی روح الحیات باقی ہے، جو چیز لے لی جاتی ہے وہ روح العقل ہے جسے نفس کہتے ہیں، یعنی عقل لے لی جاتی ہے، اس وقت انسان کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی ہے اس وقت نیند میں۔ اسی لیے نیند میں اگر کسی کو وہ ہاتھ مار دے یا نیند میں اٹھ کر چلنے لگے اور دروازہ کھول کر گھر کے باہر بھی چلا جائے، بہت سارے لوگ سلیپ واکنگ کرتے ہیں نا، تو اس فعل کا وہ ذمہ دار نہیں ہوتا کیونکہ وہ نیند میں کر رہا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نیند میں نفس کو، روح العقل کو قبض کرتا ہے اور روح الحیات اس کے جسم میں باقی رہتی ہے۔ لیکن جب انسان کی موت مقدر ہوتی ہے، جو آیت کا اگلا حصہ ہے کہ جب موت مقدر ہوتی ہے تو روح الحیات بھی لے لیتا ہے۔ اگر نیند میں جو لوگ مر جاتے ہیں تو روح العقل تو جاتی ہے لیکن روح الحیات بھی لے لیتا ہے، تو اب اس کے جسم سے عقل تو چلی ہی گئی تھی، اب ساتھ میں حیات بھی چلی گئی، اب وہ مردہ ہو گیا، اب اس کے جسم میں کچھ نہیں بچا، اب اس کا جسم صرف ایک ڈھانچہ ہے، بس گوشت و پوشت کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ روح بھی لے لی گئی، نفس بھی لے لی گئی، اب دونوں چیز لے لی گئی۔ اور اگر اللہ مقدر کرتا ہے کہ اس کو زندہ رہنا ہے تو جب اس کے جاگنے کا وقت آتا ہے تو اس کے نفس کو واپس بھیج دیتا ہے، پھر اس میں روح العقل آ جاتی ہے، پھر وہ سمجھدار ہو جاتا ہے۔
تو یہ تھا سوال کا جواب. ایک صلوات پڑھ دیجئے. موضوع سے متعلق تھا. اور دوسرا سوال بھی جو اچھا سوال تھا لیکن اس کو دوران تقریر کیونکہ وہ اس سے متعلق ہے, اس کی آلریڈی ڈسکشن آج آئی ہے, تو دوسرا سوال بھی تھا وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے لیکن وہ دوران مجلس انشاءاللہ. ایک صلوات اور پڑھ دیجئے. ڈسکشن یہ تھا کہ روح کی جو غفلت ہوتی ہے, تو غفلت کے جو کازز تھے وہ کل ڈسکس کیے تھے. نیگلیجنس کے کازز, انسان کیوں نیگلیجنٹ ہوتا ہے, کیوں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, کیوں دین سے دور ہو جاتا ہے, اس کے ریزنز کیا ہوتے ہیں. پھر اس کے سولوشنز میں ایک سولوشنز میں یہ تھا کہ انسان ہمیشہ تذکر کے کنڈیشن میں رہے, مینز ریمائنڈرز اس کو ہونا چاہیے. ریمائنڈر ضروری ہے اس کے لیے, تذکر دینے والا اس کے لیے بہترین چیز ایک مدرس ہونا چاہیے, علماء کے ساتھ رہنا چاہیے, عالم ذکر دیتا رہے, کلاسز اٹینڈ کرے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. دینی کلاسز اٹینڈ کرے ریگولرلی, ہفتے میں ایک دن کم سے کم دینی تعلیم کے لیے ڈیووٹ کرے, ڈیڈیکیٹ کرے, اور پڑھتا لکھتا رہے, تذکر مسلسل. آج کل ساری کتابیں انگریزی میں موجود ہے حدیثوں کی کتاب اپنے سرہانے رکھے, رات کو سونے سے پہلے 2-4 حدیث پڑھ کے سوئے, تو اس سے اس کی روح بھی پاکیزہ ہوگی. اور روح آپ جانتے ہیں کہ ایون حالت نوم میں, انفیکٹ یعنی نوم یعنی نیند کے حالت میں تو روح اور زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے, کیونکہ وہ روح کی زندگی کا وقت نیند ہوتا ہے. یعنی ایکچوئل روح کی لائف تو نیند ہوتی ہے نا, یعنی جس وقت جسم سوتا رہتا ہے اس وقت روح ایکٹیو ہوتی ہے. جس وقت جسم سوتا رہتا ہے اس وقت روح ایکٹیو ہوتی ہے اور روح سیر کرتی ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا, روح سیر کرتی ہے, جاتی ہے. اب کہاں جاتی ہے, کدھر کی سیر کرتی ہے, وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے, کیونکہ ہماری روح ہے نا, کہاں ہم اس کو بھیج رہے نیند میں, وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. 2 دنیا ہوتی ہے, یاد رکھیے. یہ جواب کس کا تھا؟ یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جواب تھا. یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جواب تھا. جب جناب خضر آئے اور جناب خضر نے آ کر مولا کائنات مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک طرف جناب سلمان تھے جن کے کندھے پر مولا کائنات سر ٹیکے ہوئے تھے, اور دوسری طرف امام حسن مجتبی علیہ السلام تھے. تو جب جناب خضر نے آ کر سوال کیا کہ یہ بتائیے جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح کہاں جاتی ہے, تو مولا کائنات نے امام حسن مجتبی سے کہا کہ حسن تم جواب دے دو, حسن تم جواب دے دو. تو امام حسن نے جواب دینا شروع کیا کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح 2 جگہ جانے کے امکان ہوتے ہیں. 2 جگہ, ایک جو ہوا میں جو عالم جان یعنی جنات کی دنیا ہے, جنات کی دنیا جب ہم سوتے ہیں. دیکھیے قول معصوم ہے, یہ کوئی ہم کہانی نہیں سنا رہے ہیں, بہت غور سے سنیے گا, اور یہ حقیقت ہے. یہ جنات کی دنیا میں جاتی ہے روح, یہ امکان ہے. دوسری پاسبلٹی کیا ہے کہ ملکوت کی دنیا میں جاتی ہے, یعنی انوار کی دنیا میں, فرشتوں کی دنیا میں. یہ دوسری جگہ ہے. یہ 2 چیز طے ہو گئی, ایک جنات کی دنیا میں, ایک فرشتوں کی دنیا میں. یہ سب کے لیے کلیئر ہے انشاءاللہ. اگر سب کے لیے کلیئر ہے تو ایک صلوات پڑھ لیجیے تاکہ آگے بڑھیں. دھیمے دھیمے سمجھا رہے کیونکہ بہت اہم گفتگو ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. استاد کے سامنے شاگرد کی زبان بند ہو جاتی ہے تو ایک صلوات پڑھ دیجیے. تو یہ 2 عالم ہیں. ایک عالم جان یعنی جن کی جو پلورل ہے اس کو عربی میں جان کہتے ہیں, نون کے ساتھ. وہ فارسی والا جان نہیں ہے جو استعمال کرتے ہیں, وہ فارسی والا جان ہے. یہ جان تشدید کے ساتھ. اور بہت سارے لوگ جو عربی بولتے ہیں وہ عام طور سے اس کا غلط پلورل استعمال کرتے ہیں, اجنہ کہتے ہیں. اجنہ غلط ہے,
اس کا پلورل جو یہاں کچھ لوگ عربی جاننے والے ان کے لیے بول رہے ہیں کہ اجنہ استعمال کرنا غلط ہے. اجنہ جنین کا پلورل ہے. اجنہ جنین جس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اجنہ الگ ہے. عالم جان اس کا پلورل وہ صحیح ہے. جان ہے نا جنات کی دنیا میں, جنات کی دنیا اور اس کے بعد فرشتوں کی دنیا. تو اگر یعنی اگر روح جنات کی دنیا میں رہتی ہے تو جو خواب دیکھتے ہیں وہ غلط دیکھتے ہیں, وہ جھوٹا خواب ہوتا ہے, کیونکہ وہ جنات فرشتے وہ وسوسہ کرتے رہتے ہیں. یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرما رہے ہیں. وہ جنات جو ہے وہ وسوسہ کرتے ہیں, وہ غلط باتیں اس کو تخیل کرواتے ہیں, اس کے خیال میں ڈالتے ہیں جس کو وہ خواب میں دیکھتا ہے. وہ خواب میں دیکھتا ہے, بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے خواب میں انسان, تو وہ چیز غلط ہے, وہ چیز ہونے والی نہیں ہے, وہ چیز ہونے والی نہیں ہے. اور اگر اس کے اوپر جاتی ہے فرشتوں کی دنیا میں, فرشتوں کی دنیا میں, فرشتوں کے درمیان ہماری روح گھومتی ہے, تو جو دیکھیں گے وہ سچ دیکھیں گے. فرشتے جو دکھائیں گے وہ آئندہ ہوگا, وہ آئندہ ہوگا. کلیئر ہے؟ اب کون سی چیز کہاں جائے, مینز ہماری روح کہاں جائے, جنات کے درمیان رہے یا اوپر جائے, اس کے وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. اگر روح پاک و پاکیزہ ہو, اگر جسم پاک و پاکیزہ ہو, اگر جسم پاک و پاکیزہ ہو, اگر فکر پاک و پاکیزہ ہو, تو روح پاک و پاکیزہ ہوگی, تو پھر جنات سے آگے بڑھتے ہوئے فرشتوں کے درمیان گھومے گی. اور اگر جسم نجس ہوگا, اگر جسم گندا ہوگا, بغیر وضو کے ہوگا, بغیر قرآن پڑھے ہوگا, بغیر حدیث پڑھے ہوگا, فلم دیکھ کر سوئے گا تو پھر جنات کے درمیان ہوگی. اگر ٹی وی دیکھ کر سوئے گا تو پھر جنات کے درمیان گھومے گا, کیونکہ اس کی فکر گندی ہے, اس کا جسم گندا ہے, اس کا وجود گندا ہے, سب کچھ گندا ہے. تو جہاں گندگی ہوگی وہیں جا کے اس کی روح رک جائے گی. اب جو دیکھے گا تو وہ غلط دیکھے گا, وہ غلط چیزیں دکھائیں گے. یہ امام حسن مجتبی بتا رہے ہیں حضرت خضر کو. جب اس وقت تک حضرت خضر نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کرایا, خالی آ کر ایک عام آدمی کی شکل میں آ کر سوال کیا. جب سوال کر لیا, امام حسن نے جواب دے دیا, تو پھر کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک یا علی ولی اللہ. واشہد ان الحسن بعدک حجت اللہ واشہد ان الحسین بعد الحسن حجت اللہ. اور اس طرح تمام اماموں کے نام گنائے اور اٹھ کر خداحافظی کر کے چلے گئے. جب چلے گئے تو پوچھا جانتے ہو کون تھے؟ امام حسن مجتبی نے فرمایا اللہ و رسولہ و حجتہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول اور اس کی حجت بہتر جانتے ہیں. کہا یہ میرے بھائی خضر تھے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. تو روح, اب دیکھیے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر رات کو ہم وضو کر کے سوئیں, طہارت کی حالت میں سوئیں, قرآن پڑھ کے سوئیں, حدیث پڑھ کے سوئیں, تو روح ہماری عالم ملکوت میں فرشتوں کے درمیان ہوگی, اور جو خواب دیکھیں گے وہ سچا خواب ہوگا. اور پھر نماز صبح کے لیے بھی اٹھ جائیں گے, اور انشاءاللہ نماز شب کے لیے بھی. لیکن اگر نجاست کی حالت میں سوئے, بغیر قرآن پڑھے سوئے, بغیر حدیث پڑھے سوئے, ایسے ہی سو گئے, نہ اللہ کی یاد, نہ رسول کی یاد, نہ امام کی یاد, تو روح جنات میں رہے گی, اور جو خواب دیکھیں گے غلط دیکھیں گے. اس لیے چاہیے کہ پاک و پاکیزہ حالت میں سوئے. ہاں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو کچھ خواب ایسے بھی دکھا دیتا ہے, جو لوگ بری حالت میں بھی ہوتے, کبھی کبھی ان کو سچے خواب بھی دکھا دیتا ہے, ان کے عبرت کے لیے, ان کے لیسن کے لیے, تاکہ وہ لیسن لیں. کبھی کبھی ان کو سچی چیزیں بھی دکھا دیتا ہے, یہ بھی ہے کبھی کبھی. لیکن اکثر وہ, لیکن جو علماء ہوتے ہیں, جو پاک و پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں, اور انبیاء کے تو تمام خواب اسی لیے سچے ہوتے تھے. آپ جانتے ہیں انبیاء کی داستان, تمام انبیاء کے جو بھی آپ نے قرآن میں دیکھا ہے ذکر, مثلا جناب یوسف کی داستان آپ نے سنی, علی نبینا وآلہ وآلہ السلام. داستان میں کیا ہے, یا ابت
انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. چھوٹے سے حضرت یوسف، چھوٹے سے ہیں، بالکل چھوٹے سے، اور آگے اپنے والد سے کہتے ہیں حضرت یعقوب سے، بابا میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج میرا سجدہ کر رہے ہیں. اب دیکھیے چھوٹا بچہ اگر کسی کو آگے کہے تو باپ کو نارملی کہنا چاہیے بیٹا اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، اور اگر بہت زیادہ مسلمان ہے تو کہے گا شرک. اگر بہت زیادہ مسلمان ہو گیا تو کہے گا شرک. لیکن قرآن نے حمد کی، تعریف کی، تائید کی، سپورٹ کیا، اور حضرت یعقوب نے کہا یا ابت لا تقصص یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اے میرے بیٹے دیکھو یہ خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش رچنا شروع کر دیں گے، کیونکہ شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یعنی ابھی تو خواب بیان بھی نہیں کیا، صرف اظہار محبت ہوئی اور بھائیوں نے سازش رچی. تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان کتنا بڑا کام کرتا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے ہمیشہ، اسی لیے نہ صرف سچا ہوتا ہے بلکہ وحی الہی ہوتا ہے. وحی الہی، ریویلیشن اللہ کی طرف سے. روایات میں ملتا ہے رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کا ہر خواب وحی الہی ہوتا ہے، نبیوں کا سب خواب وحی الہی ہوتا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اس میں ان لوگوں کا جواب بھی موجود ہے جو کہتے ہیں رسول اللہ ہماری طرح تھے. اگر آپ کا تمام خواب وہی ہے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے کہ رسول اللہ ہماری طرح تھے. اب آپ کے خواب کا تو اللہ ہی بہتر حال جانے کیا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. بہرحال توجہ بہت ضروری ہے، انسان ہمیشہ اٹینٹو رہے، دین کی طرف متوجہ رہے، اور جیسا ہی کل عرض کیا تھا اسلام کی راہ میں خرچ کرتا رہے، دست باز رہے، یعنی اس کے ہاتھ کھلے رہنا چاہیے، بخیل نہ رہے، اور کبھی یہ نہ سوچے یہ پیسہ بچا کے رکھے. کوئی پیسہ بچنے والا نہیں ہے. روایات میں ملتا ہے کہ انسان دنیا کی جو بھی چیز چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کی جو بھی چیز دنیا کی دولت چھوڑ کے جاتا ہے اس کی دو ہی شکلیں ہوتی ہیں، دو ہی صورتیں پاسبل ہوتی ہیں. جس وارث کے ہاتھوں میں چھوڑ کے جاتا ہے یا تو وارث اچھا ہوتا ہے یا تو وارث برا ہوتا ہے، دو میں سے ایک ہی صورت ہوتی ہے، پاسبلٹی ایک ہی ہے نا. اگر وارث اچھا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں اس پیسے کو خرچہ کرتا ہے تو یہ جو مرنے والا ہے یہ ماتھا پیٹتا ہے اپنا کہ یہ کام میں ہی کر دیتا تو مجھے ڈائریکٹ ریوارڈ ملتا، اب اس کو مل رہا ہے شیئر میجر، اس کو جا رہا ہے. اور اگر وارث برا ہوتا ہے، برے راہ میں خرچہ کرتا ہے تو بھی اپنا ماتھا پیٹتا ہے کہ فرشتے اور پٹائی کرتے ہیں کہ ایسے آدمی کے ہاتھ میں دیا ہی کیوں. تو خود اس کو سوچنا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی ہے خرچ کرے، دست باز رہے. اور واقعا تاریخ میں ایسے ایسے افراد گزرے ہیں اور یہ معصوم نہیں تھے، اسی لیے اکثر کوشش یہ کرتے ہیں کہ مثالیں غیر معصوم کی دیں تاکہ پتہ چلے کہ صرف معصومین کی مثال نہیں، معصومین کی تو حقیقت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. اگرچہ although وہ ہمارے لیے ایگزامپلس تھے، there is no doubt about it، لیکن عام طور سے جب کسی کو کہو کہ مثلا معصوم تو کہتے ہیں ارے وہ معصوم تھے، اسی لیے مثال غیر معصوم کی دیتے ہیں. اب غیر معصوم کی ایک مثال سن لیجئے. ایک اسماعیل ابن عباد طالقانی تھے، شیخ صدوق کے ہمارے سے کنٹمپرری آف شیخ صدوق، مینس 4th سینچری میں رہتے تھے، 385 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اسماعیل ابن عباد اتنے پاپولر ہیں کہ آج بھی عربستان میں شیعوں کے درمیان صاحب ابن عباد کے نام سے مشہور ہیں. صاحب ابن عباد بہت بڑے پوئٹ تھے. جیسے ہی کوئی شاعر اگر کسی محفل میں عربوں کی کہتا ہے یہ شعر صاحب ابن عباد کا ہے تو پورا مجمع چیخ اٹھتا ہے خوشی کے مارے. صاحب ابن عباد کا شعر ہے، صاحب ابن عباد طالقانی بہت مشہور تھے.
اور پڑھے لکھے بھی بہت تھے، وزیر تھے، منسٹر تھے آل بوئے حکومت میں. آل بوئے ایک ڈائنیسٹی تھی. یہ بچوں کو اس لیے بولتے جا رہے ہیں تاکہ تھوڑا تھوڑا وہ ہسٹری سے بھی واقف ہوتے رہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے. آل بوئے ایک ڈائنیسٹی تھی عرب میں جو بنی عباس کے بعد آئی تھی، اور ان کی حکومت یہاں تھی بنی عباس کے بعد. بغداد میں ان کا کیپٹل تھا آل بوئے. ان کے پہلے بادشاہ کا نام تھا معید الدولہ. تو اس کے یہ منسٹر تھے، کیونکہ یہ لوگ دونوں جوانی میں ساتھ میں دوست تھے، اس لیے جب یہ کنگ بنا تو اس نے ان کو ساتھ میں منسٹر لے لیا، صاحب ابن عباد کو. یہ صاحب ابن عباد کی خصوصیت یہ تھی بچپن سے کہ ان کی والدہ جو تھی بچپن سے صاحب ابن عباد کو جب وہ گھر سے نکلتے تھے مدرسہ جاتے تھے تو 1 دینار اور 1 درہم دیتی تھی اور کہتی تھی بیٹا جاؤ راستے میں جب کوئی تم کو جو بھی ضرورت مند ملے تو اس کو خرچ کرنا، یہ پیسہ واپس لے کر نہیں آنا. دیکھیے بچوں کی ٹریننگ اس طرح ہوتی ہے. یہ پیسہ دے رہے 1 دینار اور 1 درہم، اس کو لے کر جاؤ واپس نہیں آنا. ماں نے بچپن سے تعلیم دے دی صاحب ابن عباد. اور آپ کو یہی بتا دیں کہ صاحب ابن عباد کا وہ مرتبہ تھا کہ آپ جانتے ہیں شیخ صدوق ان کے ساتھی جو سیم ایرا میرے ساتھ میں تھے، انہوں نے شیخ صدوق سے ریکویسٹ کیا ایک کتاب لکھنے کے لیے جس کا نام تھا عیون و اخبار رضا، جو ابھی انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہو گئی ہے. عیون و اخبار رضا یعنی تمام حدیث امام رضا علیہ السلام کی ایک جگہ جمع کرنا. تو جتنی حدیثیں تھیں ایک کتاب میں جمع ہوئی جو ابھی 2 والیوم میں آئی ہے، اور اس کا نام ہے عیون و اخبار رضا. عیون کہتے ہیں فاؤنٹینز کو، فاؤنٹینز آف دا ٹریڈیشنز آف امام رضا، فاؤنٹینز آف دا سیئنگز آف امام رضا، یہ کتاب. اور دوسری حسین ابن محمد قمی سے انہوں نے کہا تو انہوں نے تاریخ قوم لکھی. یہ 2 بڑے علماء ان کے زمانے کے، انہوں نے کہا تو انہوں نے 2 کتابیں لکھی. یہ تھے صاحب ابن عباد، خود بھی شاعر بھی تھے، عالم بھی تھے. ماں نے بچپن سے یہ عادت ڈالی کہ ہمیشہ پیسہ خرچ کرو، ہمیشہ دیتے رہو. یہ عادت جب یہ بڑے ہوئے تو ان کی عادت پڑی. لیکن اب آپ جانتے ہیں جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو بہت ساری اچھی عادتیں چھوٹنے لگتی ہے. جب آدمی پیسے والا ہوتا ہے نا تو بہت ساری بچپن کی عادتیں چھوٹنے لگتی ہیں. یہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے. لیکن ہوا ایسا کہ ان کی والدہ نے ٹرین کیا تھا تو انہوں نے کہا اپنے ایک نوکر سے کہ دیکھو تم روز آنا تو میرے تکیے کے نیچے 1 دینار اور 1 درہم رکھا کرو تاکہ صبح اٹھتے ہی ساتھ میں اسے خرچ کر دیا کروں تاکہ یہ عادت نہ جائے. اور یہ 1 دینار اور 1 درہم صرف ٹوکن تھا، ورنہ وہ خود اتنے سخی تھے کہ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ماہ رمضان میں جو بھی ان سے ملنے آتا تھا تو اس کو جانے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے کہ آج روزہ تو ہمارے ہی ساتھ کھولو. اور ایوریج 1000 آدمی روز روزہ کھولتے تھے. ان کے دسترخوان پر 1000 آدمی، وزیر تھے، منسٹر تھے. یعنی ایسا نہیں پولیٹیکل افطار پارٹی، ہاں وہ نہیں کہ ووٹ کے لیے نہیں، فی سبیل اللہ. اور ایسا نہیں کہ اگلے الیکشن میں آپ جانتے ہیں سب ہوتی ہے، اپنے آپ ہی ہوتی رہتی ہے، وہ نہیں، فی سبیل اللہ تاکہ اللہ کی خوشنودی، تقرب الی اللہ، قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ. 1000 آدمی روز. لیکن وہ جو ماں نے بچپن میں عادت ڈالی تھی اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. دیکھیں کتنی خوبصورت چیز ہے جو مائیں عادت ڈالتی ہیں. ایک پہلی بات، ماؤں کو یہ عادت ڈالنا چاہیے بچوں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں. دوسری بات، جب بچے بڑے ہوں تو ان عادتوں کو نہ چھوڑیں. یہ دونوں چیزیں، چاہے اس سے بڑے کام کرتے رہیں لیکن ان عادتوں کو نہ چھوڑیں. چھوٹی چھوٹی باتیں. صاحب ابن عباد ایک دن نوکر پیسہ رکھنا بھول گیا. اب صبح جو اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو تکیے کے نیچے پیسہ ہی نہیں. اب انہوں نے اس کو علامت بدفعلی سمجھا، یعنی بیڈ اومن، کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی بلا آنے والی ہے. فوراً انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ تم نے پیسہ نہیں رکھا؟ کہا نہیں آقا میں بھول گیا. کوئی بات نہیں. یہ جتنا کمرے کا فرنیچر ہے، ان کا وزیر تھے، بہت ایکسپینسو فرنیچر تھا.
کہا یہ سب لے جاؤ، لوڈ کرو اور باہر دیکھو جو تم کو پہلا ضرورت مند ملے اسے دے دو. پورا فرنیچر کمرے کا پورا اٹھا کے لے جا کے دے دو. دست باز ہونا چاہیے، سخی ہونا چاہیے. مومن کبھی بخیل نہیں ہو سکتا، مومن کبھی کنجوس نہیں ہو سکتا. کہا سب لے جا کے دے دو، بہت مہنگا فرنیچر. وہ لیا، لے گیا. اب جو لے گیا تو دیکھا جیسے ہی باہر گیا تھوڑی دور پہ دیکھا کہ ایک نابینا چلا آ رہا ہے اور ایک عورت اس کا بازو پکڑے ہوئے ہے. تو دیکھا یہ شکل سے فقیر لگتا ہے، ضرورت مند لگتا ہے، محتاج لگتا ہے. اس سے کہا، نابینا تھا وہ دیکھ نہیں سکتا تھا. اس سے کہا بھائی یہ لوگے کچھ دینا ہے. اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میٹریس ہے، بلینکٹ ہے، تکیہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. جیسے وہ نابینا سنا وہ بے ہوش ہو گیا، سن کے بے ہوش ہو گیا. فوراً کسی نے جا کے صاحب ابن عباد کو خبر کی کہ بھائی آپ کا آدمی وہ لے کے نکلا اور اس نابینے سے کہا اور وہ سو گیا، وہ بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا. صاحب ابن عباد نے کہا بھائی اس کو فوراً ہوش میں لاؤ اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ. اس کو ہوش میں لایا گیا اور پھر وہ صاحب ابن عباد کے پاس لایا گیا. کہا بھائی کیا ہوا تمہیں؟ اس نے کہا کہ میں بہت پیسے والا تھا، میں بہت پیسے والا تھا، لیکن حالات بدل گئے اور میں اتنا قرضے میں ڈوب گیا کہ میں بالکل فقیر ہو گیا. اب میری ایک جوان بیٹی تھی، میری ایک جوان بیٹی تھی. اب اس کا ایک رشتہ آیا لیکن اس کے لیے جہیز کے لیے کچھ چیزیں درکار تھی اور میرے پاس پیسے تھے ہی نہیں. اب روز ہم میاں بیوی میں اس بات پہ جھگڑا ہو کہ تم اپنی بیٹی کے لیے اتنا سا جہیز نہیں جمع کر سکتے ہو، اور جو بھی چیز تھی وہ ہمارے پاس اس لائق نہیں تھی اس کو جہیز میں دیا جا سکے. اور میں اس کے بعد جب یہاں میں نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے لے کر چلو اور میں مانگوں گا، دیکھوں گا کچھ اگر مل جائے. اور پھر اس کے بعد جو چیزیں چاہیے تھی وہ سب اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو جہیز کے لیے لگتی ہیں، پورا گھر کا فرنیچر چاہیے وہی تو جہیز میں لگتا ہے، وہی چیزیں اس نے کہا. میں سن کے کہا کہ مولا نے کیسی مدد کر دی. صاحب ابن عباد نے جیسے ہی یہ بات سنی تو کہا نہیں رک جاؤ. صاحب ابن عباد نے کہا نہیں، یہ تو میرا استعمال کیا ہوا تھا، میں تمہیں تمہاری بیٹی کے لیے پورا نیا جہیز تیار کرواؤں گا، بنواؤں گا. اور صاحب ابن عباد نے اس کے بیٹی کی شادی ایسے کروائی جیسے ایک وزیر کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے. یہ مومن، ایک صلوات پڑھ دیجئے. مومن اس طرح ہوتا ہے کہ سخی ہوتا ہے، دست باز ہوتا ہے، اور کبھی نہیں سوچتا کہ خرچ کریں گے تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا. کبھی اس کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ رزاق اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے. اب آئیے گفتگو اگلے منزل پر لے کے چلتے ہیں کہ وہ کون سے ریزنز ہیں، فیکٹرز ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ روح بیمار ہو جاتی ہے. بیماری کا سبب کیا ہے، مرض کا ریزن کیا ہے. دیکھیں یوں تو حدیثوں میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جیسے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اگر ایک ایک موضوع پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے تو پھر وقت کم ہے، اتنا وقت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. لیکن بہت ہی مختصراً، بہت ہی بریفلی 3 فیکٹرز کو یہاں ڈسکس کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے روح بیمار ہوتی ہے، جو حدیثوں میں جن کو پرائمری امپورٹنس دیا گیا ہے کہ یہ چیز ہے جن کی وجہ سے روح بیمار ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے انانیت، میں، ایگو، پرائیڈ، ایروگنس. یہ چیز ہے، یہ روح کو بیمار کر دیتی ہے. ایسا آدمی مریض ہوتا ہے، جب کوئی بات نے کہے انا، سمجھ لیجیے وہ مریض ہے. میں یعنی وہ مریض ہے، وہ بیمار ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کی روح بیمار ہے. مولا کائنات نے جب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنایا تو گورنر جب اپوائنٹ کیا تو مالک اشتر کو مولا نے کہا کہ دیکھو
کبھی یہ نہ کہنا ولا تقولن انی معمر فاطاع، کبھی یہ نہ کہنا کہ میں گورنر ہوں، امیر میں ہوں تو میری اطاعت ہونا چاہیے، آئی شوڈ بی اوبیڈ، میں گورنر ہوں، انی معمر فاطاع۔ مولا کہنا لا تقولن، جو لوگ عربی سے واقف ہیں ان کے لیے بتا رہے ہیں، لا عربی میں یہ لا نہی ہے، منع کرنے کے لیے، نہیں کرنا، اور نون یہ تاکید کے لیے استعمال، ایمفیسس کے لیے، ایمفیسس، اور نون عربی میں جب ایمفیسس کا استعمال ہوتا ہے تو دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک کوئی کہتے ہیں نون خفیفہ، ایک کو کہتے ہیں نون ثقیلہ۔ خفیفہ یعنی ہلکا، اور ثقیلہ یعنی بھاری، یعنی جو بہت زیادہ ایمفسائز کرنا ہو کسی چیز پر تو خالی ایک نون تشدید کے ساتھ اس میں ایڈ کر دی، یعنی بہت زیادہ تاکید ہو گئی، بہت زیادہ ایمفسس ہو گیا، بہت زیادہ ایمفسس ہو گیا۔ تو یہاں مولا کائنات فرما رہے ہیں لا تقولن، دیکھو کبھی ہرگز یہ نہ کہنا کہ میں امیر ہوں تو میری اطاعت کرو، مجھے اوبے کرو، کبھی ہرگز ایسا نہیں کہنا۔ کیوں؟ فإن ذلك ادغال في القلب، یہ دل کی بیماری ہے، اس سے تمہارے روح بیمار ہو جاتا ہے، تمہاری روح بیمار ہو جاتی ہے، روحانی مریض ہو جاتے ہو، کبھی یہ نہ کرنا، اور اس سے تمہارا دین برباد ہو جائے گا، دین برباد، روح بیمار، دین برباد۔ دیکھا آپ نے، غور کیا؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اگر اس کو ہم اپنے ہر ریلیشن شپ میں رکھیں تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر جو ایک مسئلہ ہوتا ہے گھریلو ریلیشنز میں یا دوستوں میں یا سب جگہ جہاں بھی، تو اس میں ہمیشہ ایک چیز کا خیال رکھیں، یہ ایک آپ بہت ہی بنیادی بات بتا رہے ہیں، ریلیشن شپ کو ایسا مینٹین کریے جیسے بینک کا اکاؤنٹ، جیسے بینک کا اکاؤنٹ۔ آپ اپنے بینکر سے کیسے اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں؟ جس بینک میں اکاؤنٹ کھولتے جاتے ہی ساتھ کہتے ہیں بھائی مجھے او ڈی لمٹ دے دو، وہ آپ کو او ڈی دے گا؟ وہ آپ کو او ڈی بالکل نہیں دے گا، اوور ڈرافٹ فیسلٹی دے گا ہی نہیں۔ وہ کہے گا بھائی پہلے آپ آئیے یہاں اکاؤنٹ کھولیے، یہاں ڈپازٹ کریے پیسے، ہم دیکھیں گے آپ کے اکاؤنٹ کی ہیلتھ کیا ہے، اور اس کے بعد آپ وڈرا کریے، اوور ڈرافٹ کریے، ٹھیک ہے۔ ریلیشن شپ میں اسی طرح ہوتا ہے، اگر ہم کو کسی کو ڈانٹنا ہے، چلانا ہے تو 10 مرتبہ اس کی تعریف کریں تب 2 مرتبہ ڈانٹیں، یعنی 10 روپیہ ڈپازٹ کریں گے تو 2 روپیہ وڈرا کریں گے۔ اگر ڈائریکٹ ہم سوچیں کہ 10 روپیہ وڈرا کریں، ڈپازٹ کچھ بھی نہیں، تو کوئی بینکر ایسا اکاؤنٹ مینٹین نہیں کرتا ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی آپ نے وڈرا کیا، چلیے ٹھیک ہے، اگر اس کے بعد بھی بھر دیا تو بینکر بولتا ہے چلو کوئی بات نہیں، ریلیشن تو چل رہا ہے۔ لیکن اگر آپ بھرے بھی نہیں اور اوور ڈرافٹ بھی فیسلٹی، تو پھر بھائی وہ تو ڈیفالٹر ہو گئے، پھر تو ریکوری والے گھر پہ آ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر کبھی پرابلم ہو جائے تو 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک جس کی غلطی ہے وہ سوری بولے، یہ بھر دیا اس نے، معافی مانگ لے، بھائی غلطی سب سے ہوتی ہے، ہر ایک سے ہوتی ہے، کسی کا مزاج ہوتا ہے شارٹ ٹیمپرڈ ہوتا ہے، اس نے بول دیا ٹھیک ہے سوری بول دیا، اور دوسرے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب یہ سوری بول رہا ہے تو اس کی سوری کو ایکسپٹ کرے، یہ ڈیوٹی ہوتی ہے، اسلامک ڈیوٹی ہے یہ، جب وہ سوری بولے تو سوری کو ایکسپٹ کرے۔ اگر کوئی سوری کو ریجیکٹ کرتا ہے تو یاد رکھیے اللہ اس کے سوری کو ریجیکٹ کرے گا۔ جب ہم تیار نہیں کسی کی سوری ایکسپٹ کرنے کے لیے تو پھر ہم کو تیار رہنا چاہیے اللہ ہماری سوری کو ریجیکٹ کرے گا۔ ہر ریلیشن شپ میں، چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہو، چاہے وہ بھائی بہن ہو، چاہے میاں بیوی ہو، چاہے بچوں کے ساتھ ہو، ہر جگہ یاد رکھیے کہ ڈپازٹ زیادہ ہونا چاہیے، وڈرالز کم ہونا چاہیے، یعنی محبت زیادہ دکھائیں اور غصہ کم دکھائیں، تو آپ دیکھیے خود بخود اتنا اچھا رہے گا ماحول کہ گھر جنت۔ لیکن جب
ہم اپنی انا کو ہر جگہ رکھیں گے کہ میں نے کہہ دیا تو میری اطاعت ہونا چاہیے، انی معمر فاطاع۔ دیکھیے ائمہ کی تعلیمات بڑی خوبصورت ہوتی ہے، بہت بیوٹیفل۔ آپ کو اگر پتہ چلانا ہے آدمی ایروگنٹ ہے کہ نہیں ہے، تو چھوٹے سے کس طرح ریلیشن رکھتا ہے وہ تو بات کی بات ہے، وہاں تکبر کرتا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ امام فرماتے ہیں دیکھو کہ اپنے بڑوں سے کیسے وہ بیہیو کرتا ہے، یا بڑوں سے مراد ہے جو اس سے زیادہ پاورفل ہے، جس کو وہ رپورٹ کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا اگر کوئی بڑوں یعنی جو اس کے باس ہوتے ہیں، یعنی یہاں سے مراد ماں باپ نہیں ہے، باس کی اپنے اگر کوئی چاپلوسی کرے، اپنے سپیریئر کی چاپلوسی کرے، تو اس کا مطلب اپنے جونیئر پہ ضرور ظلم کرے گا، اپنے جونیئر پہ ضرور ظلم کرے گا، کیونکہ وہاں چاپلوسی کرتا ہے۔ دیکھیے کیا تعلیمات ہے آل محمد کی، یہاں چاپلوسی دکھا رہا ہے، وہاں ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے کیوں یہ انا ہے اس میں، یہ سوچتا ہے کہ اگر یہاں باس کی چاپلوسی کروں تو ادھر آگے چل کے مجھے کوئی پوزیشن ملے گی، وہ پوزیشن کا خواہش مند ہے، وہ اسے پوزیشن چاہیے، پاور چاہیے۔ مولا کائنات کہتے ہیں کبھی ایسے نہیں کرنا، یہ ہرگز کبھی نہیں کرنا، اگر یہ تم نے کیا تو تمہاری روح برباد ہو جائے گی، تمہارا دین کمزور ہو جائے گا، اور تمہارا مقدر بھی بدل جائے گا، یعنی بربادی پر تم آ جاؤ گے، مولا کائنات فرماتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو روح کو مریض کرتی ہے، جو سختی سے روایات میں منع کیا ہے، وہ آرگیومنٹ کرنا۔ یہاں بھی ریلیشن شپ میں ہر جگہ یاد رکھیے کہ اکثر ریلیشن شپ خراب ہوتی ہے آرگیومنٹس کی وجہ سے، بحث کی وجہ سے۔ اور یہاں علماء سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ آپ آیت اللہ العظمیٰ مرجع دینی آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے، آپ دیکھیے ان کا جو لکھا ہوا ہے پڑھانے کا طریقہ کیا ہے۔ ان کا پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا اوپینین پیش کرتے ہیں، پڑھاتے ٹائم وہ اپنی بات پیش کرتے ہیں، سامنے اسٹوڈنٹس اعتراض کرتے ہیں، آبجیکٹ کرتے ہیں کہ آغا ایسا نہیں ہے، تو آغا سیستانی اس کا جواب دیتے ہیں، یہ لکھا ہے ان کی ویب سائٹ پہ، اس کا جواب دیتے ہیں، اور پھر اگر وہ مزید بحث کرتا ہے تو وہ آگے کچھ نہیں بولتے، خاموش رہتے ہیں، یعنی خواہ مخواہ کی بحث کے لیے بحث نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں ضروری کہ منوانا ہے کسی طرح ان سے بات، آرگیومنٹ کرتے رہو، بحث کرو، نہیں، خاموش ہو گئے۔ عام طور سے ریلیشن شپ میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آرگیومنٹ نہیں کریں، اپنی بات پیش کر دیا، سن لیا، ٹھیک ہے، مانا تو مانا، نہیں مانا تو کوئی بات نہیں، یہ میرا نظریہ ہے، ختم ہو گئی بات، فنش۔ کیوں؟ روایات میں ملتا ہے اگر کوئی اننیسیسری آرگیومنٹ کرتا ہے تو اس سے روح کرپٹ ہوتی ہے، اور روح میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اور اپنے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی نفاق یعنی ہپوکریسی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں منع ہے کہ آرگیومنٹ مت کرو، بحث مت کرو کسی بھی چیز پہ۔ اگر کوئی آ کے جھگڑا کرتا ہے، کسی چیز پہ بحث کرتا ہے، خاموشی کے ساتھ سن لو، ہو گیا، ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ ہم بولے وہ بولے، وہ بولے ہم بولے، وہ بولے ہم بولے، چلتا رہے گا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، there is no end to it۔ فارسی میں ایک محاورہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت اچھا ہے، فارسی میں کہتے ہیں کہ ان بحث ہجا نے میرا سے، یعنی یہ ڈسکشن کا کوئی کنکلوژن نہیں ہے، there is no conclusion to this discussion۔ آپ بحث کرتے رہیے، رات نکل جائے گی، صرف اپنی بات رکھ دیجئے، مانا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو کوئی بات نہیں، حجت تمام کریے، تو روح کبھی کرپٹ نہیں ہوگی۔ یہاں امام نے فرمایا کیونکہ یہ مریض کر دیتی ہے روح کو۔ اور پھر اس کے بعد جو لاسٹ چیز ہے وہ ہے گناہ، جو سب سے اہم چیز ہے، جو روح کو مریض بنانے میں جس کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے، ابتدائی لیول گناہ کا۔ دیکھیں ابلیس جو ہے نا، شیطان، یہ ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے کہ انسان کو بہکائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی کوشش یہ رہتی، اس نے اللہ سے پہلے ہی دن وعدہ کر دیا تھا کہ میں تیرے تمام اچھے بندوں کو، تمام بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندے کے، مخلص بندوں کے۔ عام طور سے جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں اس کو مخلص بندے کرتے ہیں، وہ غلط ہے۔ مخلص اور مخلص میں فرق ہوتا ہے عربی میں، جو لوگ عربی سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں۔ مخلص اسے کہتے ہیں
کہ جو خود پاک کرے، خالص کرے، پیور کرے. مخلص اسے کہتے ہیں. مخلص اسے کہتے ہیں کہ جس کو پاک کیا جائے. آپ نے غور کیا؟ مخلص پیوریفائر، مخلص پیوریفائڈ. مثلا آپ واٹر فلٹر میں، پیوریفائر میں پانی ڈالتے ہیں نا، تو پانی کا پیوریفائر وہ واٹر پیوریفائر، اور جو چیز پیوریفائی کی جا رہی ہے وہ پانی، تو وہ پیوریفائر کو کہیں گے مخلص اور پانی کو کہیں گے مخلص. تو شیطان نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان بندوں کو جس کو تو نے خالص بنایا. صلوات پڑھ دیجئے. تو نے انہیں معصوم بنایا. تو اب کیوں کہ تو نے انہیں معصوم بنایا ہے، اس لیے میں کوشش بھی کروں گا تو ان کو بہکا نہیں سکتا. ابلیس کو بھی معلوم تھا، لیکن ہائے مسلمان، یعنی ابلیس سے بھی نیچے گر گئے اور عصمت کے قائل نہیں ہوئے. اور پھر اللہ کا بھی اپنا سسٹم الگ طریقہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا تم میرے مخلص بندوں کو انکار کرو گے تو پھر تم ایسے مخلصین کے قائل ہو گے تم خود پریشان ہو جاؤ گے. پھر اسی لیے ان کے علماء نے لکھا کہ جتنے تھے سب معصوم تھے، یعنی جتنے راویان حدیث تھے وہ بھی معصوم تھے، جتنے قرآن کی قرات کرنے والے تھے وہ بھی معصوم تھے، جتنے محدثین تھے وہ بھی معصوم تھے، سب کی سب معصوم ہو گئے. 14 معصوم کو چھوڑا تو لاکھوں کے قائل ہو گئے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. جبکہ خود کہتے ہیں کہ ہم اس کی حدیث قبول نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے. کیوں بھائی؟ آپ نے تو لکھا ہے کہ تمام راویان حدیث سب معصوم ہیں. خود ہی لکھتے ہیں کہ جتنے راویان حدیث سب معصوم. یہ امامت کی بحث میں گفتگو ہے. امامت کی بحث میں جب وہ امامت کے 14 معصوم کی امامت کے عصمت کے قائل نہیں ہوتے، معصوم کے قائل نہیں ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ اس طرح کہ سب کے قائل ہو گئے، سب کو ماننے لگے. جس نے بھی آگے کہا وہ معصوم. اور تاریخ نے ان کا ایک ایک کا ایسا جائزہ لیا کہ جب ان کے سامنے پڑھ کے سنا بھائی تاریخ نے یہ لکھا ہے ان کے بارے میں، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ وہ چھوڑیے یہ سب باتیں آپ کیوں کرتے ہیں، جو ہے وہ ہے. تو اس نے کہا بھائی جو ہے وہ ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ ہے آپ ماننے کے لیے تیار ہیں، اور جن کو اللہ نے معصوم بنایا ہے ان کے لیے جو کہتے ہیں ہاں بھائی جو ہے وہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. تو یہ گناہ ایسی چیز ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے. شیطان نے وعدہ کیا، شیطان ہر ایک کے پاس آتا ہے. اسی لیے صاحب مجموع البیان شیخ تبرسی صاحب جنہوں نے تفسیر مجموع البیان لکھی ہے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ تمام شیعہ سنی مفسرین سب نے لکھا ہے. سورہ حشر کی آیت ہے، سورہ حشر سورہ نمبر 59 قرآن کا، اس کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کمثل الشیطان اذ قال الانسان اکفر. جس طرح شیطان کی مثال ہے، اللہ کہہ رہا ہے جب اس نے انسان سے کہا تو کافر ہو جا، تو کافر ہو جا. فلما کفر، جب وہ کافر ہو گیا، قال انی بریء منک، شیطان نے کہا میں تجھ سے بری ہوں، دور ہو جا مجھ سے. پہلے کہا کافر ہو جا، جب وہ کافر ہو گیا کہا دور ہو جا مجھ سے. انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، ارے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے. ابلیس کہہ رہا ہے. آپ نے غور کیا؟ قرآن کی آیت ہے سورہ حشر. پھر اللہ کہتا ہے فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا، دونوں کا انجام کیا ہوا کہ یہ دونوں جہنم میں چلے گئے، خالدین فیہما، اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، دونوں ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالمین کا جو جزا ہے وہ یہی ہے.
یہ داستان آپ جانتے ہیں کس کی ہے؟ یہ داستان بنی اسرائیل کے ایک ایسے عابد کی تھی. بہت جلدی بولا، آج وقت تھوڑا زیادہ ہو جائے گا تو آپ معاف کر دیجیے گا. ایک ایسے عابد کی تھی جس کا نام برسیسا تھا. تمام شیعہ سنی سب نے نقل کیا. ابن اسیر جو سنی عالم ہیں انہوں نے اپنی تفسیر میں اور تاریخ میں نقل کیا ہے، اور شیخ تبریسی شیعہ مفسر ہیں، اور علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں ان سے نقل کیا ہے. تو سب نے نقل کیا ہے. بڑا عابد، اور جو لکھا ہے حدیث میں کہ یہ حدیث بھی مولا کائنات سے نقل کی گئی دونوں شیعہ سنی کتابوں میں. اس کے راوی مولا کائنات ہے. ابلیس نے الگ الگ طریقے سے اس عابد کو بہکانے کی کوشش کی، الگ الگ طریقے سے، لیکن کسی طرح یہ بہکانے میں نہیں آیا. اب آپ غور سے سنیے گا سب لوگ، بہت اچھی داستان ہے. موبائل فونز کو بند کر دیجئے، مجلس میں بند رکھا کرے تو بہتر. ایک صلوات پڑھ دیجئے. ابلیس بہکاتا ہے. کس طرح بہکاتا ہے ابلیس؟ ہر طریقے سے ٹرائی کیا، لیکن یہ عابد کہا نہیں، عبادت اللہ اللہ، کسی طرح بہکانے میں نہیں ہے. ہم لوگ کی کیا حالت ہے کہ ایک بہکانے میں فوراً آ جاتے ہیں، یوں بولا اور یوں گئے، لیکن یہ نہیں، بالکل نہیں. اب ابلیس نے سوچا یہ سیدھے تو ہونے والا نہیں ہے، اس کو سیٹ اپ کرنا پڑے گا. اگر آپ سیٹ اپ سمجھتے ہیں انگلش میں، اس کو سیٹ اپ کرنا پڑے گا. اب سیٹ اپ کرنے کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ عورت. اور کس طرح؟ اب وہ بھی دیکھ لیجئے. ڈائریکٹ نہیں گیا، غور کریے گا، دیکھیے کیا عجیب داستان ہے مولا کائنات نے نقل کی ہے. ابلیس اپنے ایک چاہنے والے کے پاس گیا جس کا کام تھا سفلی عمل کرنا. سفلی عمل سمجھتے نا؟ جادو ٹونا کرنا، پھونکنا پھاکنا، یہ سب کرتے نا لوگ، اسے کہتے ہیں سفلی عمل. یہ ابلیس کے چاہنے والے ہوتے ہیں. علی کا چاہنے والا کبھی یہ سب کام نہیں کرتا، اور جو ان کے پاس جاتا ہے وہ بھی ابلیس کا چاہنے والا ہوتا ہے. ابلیس گیا اور کہنے لگا بھائی یہ ایک لڑکی ہے، جوان ہے اور خوبصورت ہے، ایک کام کرو اس کے اوپر کچھ کر دو. یا ڈائریکٹ کیا. بہرحال حدیث میں لکھا ہے کہ عمل ہوا اس کے اوپر، اور وہ عورت جو ہے وہ پاگل ہو گئی. اب یہاں بریکٹ میں اس سوال کا جواب جو آج پوچھا گیا تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ اکثر، جو اس دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ گجراتی عورت تھی، اب اچانک جو کسی کی روح آ گئی مردانگی آواز میں جو ہے وہ مجلس پڑھتی ہے، اور مرد کی آواز میں، اور اردو میں مجلس پڑھتی ہے، اس کو اردو آتی نہیں ہے. کسی کی روح کسی کے بدن میں جا نہیں سکتی ہے، یہ طے ہے. ہر ایک آدمی کا جسم اور روح اس کے لیے لکھا گیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شیطان اور اس کے دوست شیاطین کسی کی روح پہ اثر کر سکتے ہیں. اس طرح اعمال کے ذریعے، یہ سفلی عمل کے ذریعے کہ اس کے روح میں اس طرح عمل کرے کہ اس کے روح میں یہ تبدیلیاں آئے اور یہ سب چینجز آئے، لیکن کسی اور کی روح نہیں گھس گئی ہے، کسی اور کی روح گھس نہیں سکتی ہے. ہاں البتہ ابلیس کو یہ اجازت ہے کہ وہ انسان کی رگوں میں دوڑ سکتا ہے. ابلیس کو اجازت ہے، باقی اور کچھ نہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام میں پناہ لیں تو ابلیس کیا، اس کے باپ میں طاقت نہیں کہ کسی کو کچھ کر سکے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. تعلیم دیجئے، گھر میں خود پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، اور دیکھیے کچھ ہوتا ہے. دعا مشلول پڑھیے شب جمعہ، بہترین دعا. کیا دعا پڑھیے ترجمے کے ساتھ، دیکھیے غضب کی دعا. اور اس کے پہلے جو شعر ہے، وہ ابھی وقت نہیں، انشاءاللہ کبھی اور شعر پڑھ کے سنائیں گے جو اس نے شعر پڑھا تھا. بہرحال ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا کہ اس کے دماغ کو، اس کے دماغی توازن کو ہٹاؤ سفلی عمل کے. وہ
وہ ابلیس خود بھی کر سکتا تھا، لیکن ابلیس سوچتا ہے جو کام دوسرے سے ہو سکتا ہے وہ خود کیوں کرے. عقل مند تو اسی کو بولتے ہیں نا. کروا دیا، ہو گیا. بہرحال وہ عورت جوان لڑکی تھی، پاگل ہو گئی، جنون جیسے طاری ہو گیا. جو یہی سب چیزیں ہونے لگتی جو آپ جانتے ہیں کہ جس کے لیے پھر ہم لوگ جو ہے وہ بابا کے پاس جاتے ہیں. اب اس نے کیا کیا کہ وہ بھائیوں کو اس نے وسوسہ کیا. اس کے 4 بھائی تھے، 4 بھائیوں کو اس نے وسوسہ کیا ابلیس نے. اور ایک حدیث میں لکھا ہے کہ خواب میں آیا، ایک حدیث میں لکھا ہے کہ وسوسہ کیا، یا مثلا جو بھی ہے ابلیس وسوسہ ہی کرتا ہے. کہنے لگا کہ یہ تمہاری بہن کی طبیعت خراب ہے، فلاں عابد اس کو ٹھیک کر سکتا ہے اور کوئی نہیں ٹھیک کر سکتا. اس کے پاس لے کر جاؤ، وہ اللہ سے بہت نزدیک ہے، بڑا مومن ہے وہ. اچھا. تو 4 بھائی اٹھے، چاروں نے ایک دوسرے کو اپنا خواب بیان کیا. اس نے کہا میں نے بھی یہی خواب میں دیکھا. اچھا تم نے؟ اچھا میں نے بھی دیکھا. تو کہا بھائی لے کے چلتے ہیں. لے گئے اپنی بہن کو اور وہاں لے گئے، اور پھر اس کے پاس وہ گئی. اس نے یہ عابد نے اس کا علاج کیا، وہ ٹھیک ہوئی. اور کسی وجہ سے وہ وہاں رہ گئی کچھ دنوں کے لیے، اور اس عابد سے وہاں ابلیس نے وسوسہ کیا، اور وہ عابد سے گناہ سرزد ہوا. اور گناہ سرزد ہونے کے بعد تھوڑا بات زیادہ بڑھ گئی. تو اب پھر اس نے ابلیس نے وسوسہ کیا عابد سے، یہ تم نے کیا کر دیا. اب یہ عورت جب باہر جائے گی معاشرے میں تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ کیسے ہوا. تو تم کیا جواب دو گے؟ لوگ تمہیں کہیں گے یہ عابد ہے، بتاؤ یہ اتنا مومن بنتا ہے اور ایسی حرکت کیا. اب یہ سوچ میں پڑنے لگا کہ اب کیا کریں. ابلیس نے کہا بہت آسان طریقہ ہے، اسے قتل کر دو اور یہیں گاڑ دو. دیکھیے اب گناہ ایک سٹارٹ ہوا، اب گناہوں کا سلسلہ شروع ہوا. قتل کر کے اس عورت کو وہیں گاڑ دیا، وہیں گاڑ دیا اپنی خانقاہ میں. اب گاڑ دیا، اب کسی کو پتہ نہیں، خبر نہیں. اب ابلیس نے جو اس کے 4 بھائی آئے پوچھنے کے لیے، کہا کہ وہ تو چلی گئی. ابلیس نے وسوسہ کیا، اس نے قتل کیا. ان لوگوں نے بادشاہ سے شکایت کی، بادشاہ نے بھیجا، بہرحال اس کو پکڑا، سوال جواب ہوا، اس نے اعتراف کیا. آپ جانتے ہیں جب حکومت کسی سے سوال جواب کرتی تو کیسا کرتی ہے. اس نے اعتراف کر لیا، ہاں بھائی میں نے یہ گناہ کیا. کہا بھائی اب جو ہے وہ سزا تو ملنا چاہیے. اب یہ بہت شرمندہ. اب جب شرمندہ ہوا تو جیسے ہی خیال ندامت آیا، توبہ توبہ سوری نہیں، ابلیس پھر آ گیا. پھر آگے ابلیس نے روک لیا. اور قرآن کی جو آیت ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، ابلیس نے کہا دیکھ ابھی جو کچھ ہوا تو جانتا ہے میری وجہ سے ہوا، اب تجھے بچا بھی میں ہی سکتا ہوں، تو خالی تو کافر ہو جا، اس طرح کی میرا سجدہ کر لے، صرف تجھے میں بچا سکتا ہوں اور کوئی بچا نہیں سکتا. تو اب اس نے سوچا کہ واقعاً اسی نے مجھے پھنسایا ہے، اب یہی بچا سکتا ہے. دیکھیے سبق لیجئے، ابلیس کبھی کسی کو نہیں بچا سکتا، دنیا کی کوئی طاقت کسی کو نہیں بچا سکتی. ہر مشکل سے نجات دینے والا یا اللہ یا جس کو اللہ نے مشکل کشا بنایا. صلوات پڑھ دیجیے. تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ جیسے ابلیس نے اس سے کہا، اس کو ابلیس کی بات پر اعتماد آ گیا اور وہ فوراً سجدے میں چلا گیا. جیسے ہی سجدے میں چلا گیا ابلیس دور ہٹا اور کہا انی بریء منک، میں تجھ سے دور ہٹتا ہوں، انی اخاف اللہ، میرا سجدہ کر رہا ہے، توبہ استغفر اللہ، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کیا کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے ہم تو دونوں کو جہنم میں ڈالنے والے ہیں، سزا تو دونوں کو ملے گی. یہ گناہ ایسی چیز ہے، انشاءاللہ کل اس بحث کو آگے بڑھائیں گے. لیکن جو مقصد یہ ہے کہ پناہ لیں تو صرف محمد اور آل محمد میں، ان کے علاوہ اور کسی میں پناہ نہ لیں، کسی کے در پر نہ جائیں، کسی سے نہ مانگیں، صرف محمد اور آل محمد جن کو اللہ نے وسیلہ قرار دیا ہے اور قرآن میں ان کے وسیلہ ہونے کا ذکر ہے. سورہ فاطر کی آیت نمبر 35 ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ،
یا غالباً سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، بہرحال دیکھ لیجیے گا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تم وسیلہ تلاش کرو، تمہارا کام ہے وسیلہ تلاش کرنا، ہم نے وسیلے کو بنا دیا، ڈھونڈنا تمہارا کام ہے۔ یہ وسیلہ محمد اور آل محمد ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ انہی کے یہاں پناہ لیں، اور بہترین طریقہ جس سے یہ وسیلہ لیا جا سکتا ہے یہ عزاداری ہے امام حسین علیہ السلام ہے، امام حسین علیہ السلام ہے، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے۔ یہ کربلا کے واقعات، یہ کربلا کے مصائب، یہ امام کے لیے گریہ کرنا۔ آج جو مصائب پڑھنا ہے وہ ایک ایسے کم سن کا پڑھنا ہے، ایسے کم سن کا کہ جن پر دنیا گریہ کرتی ہے، نہ صرف محبان آل محمد، وہ کم سن کہ جسے قاسم ابن حسن کہتے ہیں، صرف 13 سال کی عمر، اور جب امام نے محضر شہادت پڑھنا شروع کیا تو اس محضر شہادت میں قاسم کا نام نہیں تھا۔ جب قاسم نے دیکھا کہ میرا نام نہیں ہے تو قاسم ایک کونے میں جا کر ایک گوشے میں بیٹھ کر گریہ کرنے لگے۔ گریہ کر رہے تھے کہ اچانک خیال آیا کہ بابا نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت وصیت کی تھی، بیٹا قاسم جب کوئی بہت بڑی مصیبت پڑے تو اس تعویذ کو کھولنا جو میں تمہارے بازو میں باندھا جا رہا ہوں، اور اس مسئلے کا حل، اس مصیبت کا حل اس تعویذ میں لکھا ہوگا۔ اب جو قاسم نے تعویذ کھولی تو اس میں لکھا ہوا تھا، بنیا قاسم ادرک عمک الحسین، اے بیٹا قاسم اپنے چچا حسین کی مدد کرنا، اپنے چچا حسین کے کام آ جانا۔ جب چچا حسین پر وقت پڑے، اب قاسم نے سوچا کہ اب اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے، اب تعویذ لی اور مسکراتے ہوئے آئے چچا کے پاس اور قاسم سے کہنے لگے، قاسم میں نے تو صرف تمہارا نام نہیں پڑھا ورنہ تمہارا نام محضر شہادت میں ہے، اور اے قاسم صرف تمہارا ہی نام نہیں بلکہ تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ اب جہاں ایک طرف قاسم خوش ہوئے اپنا نام سن کر، دوسری طرف قاسم بے چین ہو گئے۔ بنی ہاشم کا غیرت دار بچہ یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ارے میرا چھوٹا بھائی علی اصغر 6 مہینے کا یہ کیسے شہید ہوگا، بل سن کر ایک مرتبہ تڑپ کر سوال کیا، یا ماں هل يصلون الى الخیام، یا ماں هل يصلون الى الخیام، کیا اشقیاء خیموں میں داخل ہو جائیں گے، کیا اشقیاء خیموں میں داخل ہو جائیں گے کہ میرا بھائی اصغر مارا جائے گا؟ امام نے تسلی دلائی، نہیں قاسم، اشقیاء خیمے میں نہیں داخل ہوں گے، میں اصغر کو خود اپنے ہاتھوں پر لے کر جاؤں گا، میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کر، شہزادے صرف تصور سے تڑپ گئے، ارے میرا سید سجاد، ارے میرا سید سجاد، عصر عاشور کے بعد کیا منظر دیکھ رہا ہے کہ اشقیاء خیمے میں ڈرانا گھسے چلے جا رہے ہیں، خیموں میں آگ لگا رہے ہیں، اور بیویاں شہزادیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے بغیر چادر آواز دے رہی ہے، واہ حسینہ واہ علیہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاهُ۔ پروردگارا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پروردگارا ہمارے امام کو ہم سے راضی کر دے، پروردگارا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما،
جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو لا ولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا کر، جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا کر، جو اپنے وطن سے دور ہیں ان کو وطن لوٹا دے، جو اسیر ہیں ان کی رہائی اسی وقت مقدر فرما۔ پروردگارہ ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔